نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا ایک سوال ہے، بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان کا، جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر اللہ رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو صحابہ اکرام کی تقدیس اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی پاکدامنی کا یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب کا ایک سوال ہے، یہ سوال ارباب اقتدار سے ہیں، حکمرانوں سے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہیں، میڈیا چینلز کے مالکان سے ہیں، اینکر سے ہیں، تمام سیاسی کارکنوں سے اور لیڈر سے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلام کے نام پر یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا نعرہ لگا تھا اور لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یعنی دھرتی کے سینے پر اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی دو ریاستیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک ارض پاکستان، ملک پاکستان تھا۔ لیکن اس پاکستان کے اندر صحابہ اکرام کی تقدیس پر آئے دن کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ خلفائے راشدین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسانات صدیق اکبر کے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال اور اپنی بیٹی نچھاور کر دی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، صدیق کا دروازہ کھلا رکھو۔ وہ صدیق جس کو نبی نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، وہ صدیق جس کو نبی کے منبر پر بیٹھنے کی توفیق ملی، وہ صدیق جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی، وہ صدیق جو ہجرت کے سفر میں ساتھ رہا، وہ صدیق جو روزے اور مزار میں ساتھ ہیں، وہ صدیق جو بدر میں، احد میں، مکے میں، مدینے میں ہر موقع پر رفیق سفر رہا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم، وہ عثمان غنی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اور امہات المومنین میں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تقدیس پر آئے دن کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی بھونکتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نوٹس لینے والا نہیں، کوئی اس پر ایکشن لینے والا نہیں، کوئی قانونی چارہ جوئی ان کے خلاف نہیں ہو رہی۔ آخر یہ کیوں اتنا بڑا ظلم؟ یعنی ایک مسلمان کو اگر کوئی کافر کہیں تو فوراً ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں کہ تکفیر مسلم حرام ہے، اس پر فتوے پیش کیے جاتے ہیں، اس پر دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا وہ ظاہر خود کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے اتنی زیادہ مستعدی کا مظاہرہ، حالانکہ ہمارے ایمان پر ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے سوائے ظاہری کلمے کے، لیکن وہ صحابہ کہ انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، جن کے ایمان کی، جن کے صداقت کی، جن کے عدل و انصاف کی، جن کے جنتی ہونے کی گواہی رب کے قرآن نے دی، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ صحابہ جنہیں جنتی ہونے کی بشارت قرآن نے دی، اللہ نے دی، لسان نبوت سے ان کے لیے رضامندی کا اعلان ہوا، ان صحابہ پر جس کے جی میں آئے اور جب آئے اور جیسا آئے وہ بولتا رہے، کوئی اس پر ایکشن لینے والا نہیں۔ خدا را ایسا ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھلے عام لعنتیں کی جا رہی ہے،
ابو سفیان پر کھلے عام لعنتیں کی جا رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ گستاخیاں ایک غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ایک دینی حمیت رکھنے والا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ناموس رسالت اور دفاع صحابہ پر جان چھڑکنے والا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے اندر آپ امن چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ اس کا استحکام اور بقا چاہتے ہیں، اس ملک کی سالمیت کے آپ دعوے دار ہیں، آپ مساوات کا اور اخوت کا درس دینا چاہتے ہیں، آپ انسانیت کے حقوق، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن ان صحابہ پر زبان درازی کرنے والوں کے خلاف آپ کا قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ خدا را یہ ظلم بند کرے۔ ایسے لوگ جو صحابہ پر نازیبہ کلمات کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں۔ جیسے ایک آرمی اور ایک پولیس کے افسر کے لیے وردی ضروری ہوتی ہے، ایک مومن کے لیے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اہل بیت اطہار کی محبت اور عظمت، اور صحابہ اکرام اور صحابیات کی تقدیس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز بھی کم ہوگی، وہ قرآن و سنت کی روح سے مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب کرے۔ اور اس سوال کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو خدا را وہ اس سوال کا جواب دے۔